الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ البقرہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں۔ مکی کا مطلب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں ایمان کا بیان، توحید کا بیان، شرک کا رد، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کوئی مشکل کشا عادت روا نہیں۔ انبیاء رسول علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، قوموں نے کیا جواب دیا اور قوموں کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ جنت جہنم کا بیان اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے۔ یتیم کا مال نہیں کھانا، دنیا میں دنگا فساد نہیں کرنا۔ عام طور پر مکی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں عبادات کا مسئلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت کے احکام، معیشت، معاشرت، تجارت کے مسائل، حقوق کا مسئلہ، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، اور حدود کا مسئلہ، کفارہ کا مسئلہ، یہود و نصارہ کے حالات، منافقین کے حالات، بین الاقوامی تعلقات۔ عام طور پر مدنی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام البقرہ اس لیے ہے کہ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا، اس لیے سورت کا نام سورہ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں بقرہ قصے کا ذکر ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں یہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھی جائے، شیاطین اور یہ ساری قسم کی آفتیں، بیماریاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ اور آل عمران کل قیامت کے دن سایہ بھی کریں گی پڑھنے والوں پر، اور ان کی سفارش بھی کریں گے۔ سورہ البقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیتیں آمن الرسول، یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، اور جو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے، سوتے وقت ساری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرمایا الف لام میم، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی علیحدہ علیحدہ توڑ کے کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ دیکھیے نا، ذالک الکتاب، یہ جڑی ہوئی کلام ہے، ذال الف لام کاف، ذالک الکتاب۔ لیکن الف لام میم یہ کلام جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ علیحدہ علیحدہ حروف ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے، یاسین، الف لام میم، حامیم۔ اس کا کیا معنی مقصد ہے اللہ کو پتہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ نبی رسول نہیں ہیں معاذ اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے،
یہ آپ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف میں چیلنج دیا کہ انہی حروف سے بنا ہوا کلام محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال. اگر کوئی انسان بنا سکتا ہے تو آؤ. عرب اربا ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، عربی جانتے ہو، کلام کے نشیب و فراز، آؤ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان بناؤ ایک صورت. اور اگر تم سارے اکٹھے ہو کہ ایک صورت نہیں بنا سکتے، اکیلا محمد کیسے بنا لیتا ہے سارا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو لہذا تسلیم کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عموماً ان حروف کے بعد کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذکر. عموماً قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے ان حروف کے بعد. تو یہ چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مخالفین کو دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اے پڑھنے والوں، سننے والوں، ذہن میں یہ بات رکھو، عقیدہ رکھو، اس کتاب میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ کتاب ہے اور شک نہ کرو، یہ نہیں کہا کتاب ہے اس میں شک ہے ہی نہیں. یہ بہت زوردار انداز ہے. ہدی للمتقین، ہدایت کا باعث ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت. ہدایت تو سب کے لیے، چونکہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اس لیے کہا کہ ہدایت متقین. استاد صاحب پڑھاتے ہیں، شاگرد پڑھتے ہیں، جو لائق ہوتا ہے استاد کہتا ہے شاگرد تو میرا یہ ہے، حالانکہ شاگرد تو سارے ہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، سب کے لیے ہدایت بن کر یہ کتاب. لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید کے یہاں شروع میں اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. جب بھی کوئی دعوت آتی ہے، دنیا کے سامنے تاریخ اٹھتی ہے، لوگ 3 گروہ ہو جاتے ہیں. ایک اس دعوت تاریخ کے ساتھ دل و جان سے، ایک اس کا مخالف، اور ایک درمیان میں جن میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ جب اسلام کی دعوت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو لوگ 3 گروہوں میں ہو گئے: مومن، کافر، منافق. مومن وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کی. ان کے سردار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا ذکر اللہ نے پہلے بیان کی اور 5 ان کی صفات بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے. اللہ نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن وہ مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے اور ہم نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کے قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنا حساب کتاب دینا. یہ مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہیں. دوسرا گروہ جو بالکل مخالف ہوا اس کے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، جن کا لیڈر ابو جہل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ہی بڑی صفت بیان کی ہے کہ ڈھیٹ قسم کے ضدی، انا اور اکڑ. سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن نہیں مانیں گے. کیوں؟ محمد کل تک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بکریاں چراتا رہا اور آج کہتا ہے میں رسول ہوں، میرے پیچھے لگو. نہیں، ضد اور انا، ضد کے اندر انہوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہٹ دھرمی، ان کے ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں پہ مورے لگا دی ہیں، آنکھوں پہ پردے ہیں. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اللہ سزا کے طور پر اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا. تیسرا گروہ منافقین کا ہے، وہ بھی کافری ہیں اور وہ ہیں درمیان میں، اوپر سے کلمہ اور دل کے اندر کفر. ان کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ یہ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے. قرآن کی آیات آتی ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے. فسادی ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، شرک، فسق و فجور، سود، دھوکہ، قتل و غارت، لوگوں کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ ان کا رویہ. اور ان کی یہ بھی نشانی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں.
ان کو بے وقوف کہتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ جاہل کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہنے والے، ان کی توہین کرنے والے یا ان کے متعلق جو ہے غلط بات کرنے والے، یہ بھی منافقوں کے گروہ میں سے ہیں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام کو دعوت دی، کیونکہ پوری دنیا 3 گروہوں میں ہوگی نا، مومن، کافر، منافق، تینوں کو اللہ نے توحید کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو بنایا، اس کی عبادت کرو جس نے زمین آسمان بنائے تمہارے لیے، بارشیں برسائی، رزق بنایا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر قسم کی عبادت کے مستحق بھی وہی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، مشکل کشا، حاجت روا اور داتے نہ بناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ بتاؤ، ایو ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے بنایا، تیرے قد کاٹ بنا اور تیری سیٹنگ کی، تجھے دیکھنے سننے والا بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، اتنی نعمتوں سے نوازا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور۔ سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی کہ ان پر ہم نے قرآن نازل کیا، اگر تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد اللہ کا رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی صورت بنا لو اور تم کبھی بھی نہیں بنا سکو۔ اس کے بعد جہنم کا اور جنت کا تذکرہ ہے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت اور اس کی نعمتیں، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے، آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس کا ایک شعلہ سارے چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، اور اس کے اندر لوگ جو ہے چیخ و پکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہیں سنیں گا۔ اس کے بعد کافروں کی ایک بات کا جواب ہے کہ جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کا تذکرہ ہوا جو اپنے مقام پر آئے گا، کہنے کہ لو جی اللہ کا کلام، مکھی کا کیا مطلب ہے، مکڑی کے؟ تو اللہ نے کہا میں رب ہوں، سب میری مخلوق ہے، میں سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا بیان کیا، رشتہ داری کو جوڑنا، اس کا بیان کیا، اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، وہ فاسق ہیں، نافرمان۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق بنائی تو رشتہ داری کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، پیدا تو تم نے کر دیا ہے، میرا خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے رشتہ داری، کیا تو خوش نہیں ہوتی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داری پالنا یہ نہیں ہے جو اچھا سلوک کرے تو تم بھی اچھا سلوک کرو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ رشتہ داری یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے، جو توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو محروم رکھے تو اسے دے۔ اچھے خاصے لوگ، نیک تجر گزار علماء، حاجی اور حافظ کاری کہتے ہو جی نال جی ہوندی ہے، ایک سناوے تو انہوں 10 سناؤ، ایک ترجمہ پتھر نال ہوندا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو محروم رکھے تو اس کو دے۔ آج کل سب سے بڑی وبا ہر طرف رشتہ داری اور یہ ناتا توڑنا، قطع رحمی، تھوڑی تھوڑی باتوں بدگمانی، جلد بازی، تھوڑی تھوڑی باتوں پر طلاق کے گھر اجڑ، منہ ادھر ادھر، سکے بہن بھائی، اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے یہ فتنے جو دنیا میں ہیں بہت بڑے، ان میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہیں نہیں، یہ نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے سے اچھا سلوک نہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور تو اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ۔ اور یہاں کیا ہے؟ کہتا ہے جی اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے شریف لوگ ہیں، ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے، لیکن یہ بھی سن لو اللہ کے فضل سے ہم بدمعاش بھی ہیں۔
تے گل بھی میرے نال آرام نال کریا کر، کیوں میں بڑا کتا بندہ ہی کدے کدے پہ جانا. یار خدا کا خوف کرو، کیا تم نے اپنے آپ کو بنا، ساری دنیا جہنم بنا رکھی ہے واللہ. ریڑھی پہ لڑائی، پھاٹک پہ لڑائی، دفتر میں لڑائی، بازار میں لڑائی، گاہک کے ساتھ لڑائی، سودے میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، حکومت میں لڑائی لڑائی لڑائی، ہر طرف ایک عجیب منظر ہماری قوم کا ہے پاکستان کے اندر. اللہ معاف فرمائے. ٹھوئے نو کسی نے پوچھا بھی تہاڈے سردار کیڑا کہ ہاتھ لا کے دیکھ لے. ہنسے نہیں، غور کرو، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں. عجیب لوگ یہ ہنسنے کی باتیں. آپ افسوس کریں، شرم کریں، ندامت کریں. یہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے. ماں باپ اولاد سے پریشان ہے. دنیا جہنم بنا رکھی ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غور کرو، فکر کرو، اس پہ ہنس میں تو بات اڑ جائے گی. میں تو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب جنت اتنی اچھی، اتنی نعمتوں والی، ہمیشہ رہنے والی جوانی میں مانی، اور اس کے اندر سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، رف رف کے راکٹ، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو پھر لوگ اس کے شوق کیوں نہیں رکھتے، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے قصہ بیان کیا آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کہ اللہ نے کہا میں ایک جو ہے نا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. خلیفہ سے مراد ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، جانشین، یہ معنی ہے خلیفہ کا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کا نمائندہ یہاں اللہ کے احکام نافذ کرے گا. تو فرشتوں نے اعتراض نہیں، سمجھنے کے لیے کہا کہ تحمید تقدیس تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ان کو آباد کرنا تھا، تو اللہ نے کہا آپ کو نہیں پتہ. تو پھر علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح کی گئی کہ کئی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے اور فرشتے آدم علیہ السلام کو فرشتے وہ نہ بتائے. اگر ذہن میں بات آئے کہ دیکھو جی اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو بتا دیے، فرشتوں کو نہیں بتاتا، تو سب کو اللہ، یہ علم تو سب کو اللہ دیتا ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساتھ جو ہے یہ اچھا سلوک کیا کہ علم کے ساتھ ان کو خاص کیا، اور وہ بات فرشتوں کو نہیں بتائی. اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آدم کی اس میں فضیلت اور مقام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، احترام کا. جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے سجدہ، عبادت کا نہیں تھا. جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ یہ اجمی بادشاہ ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ اقدار ہے میں آپ کو سجدہ کریں؟ تو میں نہیں. اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا میں عورت کو کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے، خاوند کو. لہذا ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ، جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا معان کا، پہلے سجدہ جائز تھا احترام کے لیے بڑے کو، اب وہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. عبادت کا سجدہ تو کبھی حلال ہوا ہی نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کو عبادت والا سجدہ نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا، ساری جنت ان کے لیے حلال کی، ایک درخت آزمائش کے طور پہ کہا اس کے قریب نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام کو جو ہے شیطان نے یہ پھسلایا وسا خیال ڈال کے کہ آخر اتنی بڑی جنت جو تیرے لیے حلال کر دی ہے، اس کو کیوں حرام کیا؟ اس کا پھل کو کھا لے تو ہمیشہ یہاں رہتا ہے، اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہاں تجھے رکھنے کا، باقی تمہاری مرضی. یہاں جو ہے بابا نے دانا کھایا، نتیجہ نکلا. اگر جنت میں نتیجہ نافرمانی کا نکل سکتا ہے کہ ننگے ہو گئے، رونا دھونا شروع ہو، دنیا مصیبتوں کا پہلے گا رہی، یا آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، عقیدے کے گناہ، زبان کے گناہ، شکل صورت کے گناہ، لباس کے گناہ، صبح گناہ، شام گناہ، رات دن گناہ کر، تم سمجھو کہ یہاں ہم سکون ملے گا؟ اگر جنت کے اندر بد سکونی آ سکتی ہے اور نافرمانی کا نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہاں بھی نکلے گا. چیز کڑوی کھائیں گے تو منہ تو کڑوا ہوگا، نافرمانی کریں گے تو گھر کے اندر اور اولاد کے اندر مصیبت تو آئے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی. اور جب بھیجا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، تو کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی کا اولاد کا رہن سہن وہاں دنیا میں،
रोटी गोश्त से खानी है या सब्जी से, तुम्हारी मर्जी। झोपड़ा मकान बना के रहना है या वैसे खुले मैदान, तुम्हारी मर्जी। लेकिन दीन क्या है, ईमान क्या है, हक क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, जो जन्नत से निकाले गए हो, वापस आने का तरीका आपने अपनी अक्ल से, अपने तरीके से, अपनी सोसाइटी से तय नहीं करना। हिदायत मैं मौला खालिक मालिक आसमान से भेजूंगा, आपने और आपकी औलाद ने उसके पीछे लगना होगा। दीन आसमान से आता है, शहरों में, शख्सियात में, पंचायतों, महफिलों में तय नहीं होता कि चंद लोग इकट्ठे बड़े रूप पर में बड़ा सुरूर आ रहा है। कौन है तू, किसने तुझे हक दी है? हुक्म अल्लाह देगा, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, अला लहुल खल्क वल अम्र, मखलूक उसकी हुक्म भी वो नाज़िल करेगा। और उसका नबी समझाए तुम्हें क्या हक है कि तुम कहो कि ये सवाब है, ये रात है, दिन, कोई हक नहीं है तुम्हें, ये अल्लाह का हक है। तो अल्लाह ने ये बात उस वक्त ये वादे कर दी। और इब्लीस तकब्बर की वजह से मारा गया कि मैं बेहतर हूं, ये मट्टी से पैदा हुआ और मैं आग से। तकब्बर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बत खरदल मिन किब्र, वो आदमी कभी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने जितना भी तकब्बर हो। पूछा गया अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता, ये तो तकब्बर नहीं? फरमाया नहीं, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर क्या? बतरुल हक, हक कबूल न करना। कुरान की आयत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। लेकिन मैं और हमारा इलाका, बाबा दादा इलाका, सोसाइटी का तकाजा, इमाम का कौल, मुफ्ती का फतवा, पीर मुर्शिद का इरशाद, बीवी का नखरा, बेटे के अदा, मार्केट की, हुकूमत की सियासत, चौधराहट, जो वजह भी हो, ये जो हक को कबूल नहीं करता ये मुतकब्बिर है। और जन्नत में सारी दुनिया जाएगी, मुतकब्बिर नहीं जाएगा। किसने फैसला किया? जिसके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुले। और तकब्बर की दूसरी बात कि लोगों को हकीर समझे, खानदान, पैसा, मनसब, दौलत की वजह से। आज तेरे पास है, जरूरी तो नहीं कि कल भी हो। इसके पास नहीं है, जरूरी तो नहीं कि कल भी ना हो। बात करता है, कहता चुप कर है, घर खानू दाने नहीं थे गल्ला करदा। इन्ना लिल्लाह, ये जहालत है। ये मक्के वाले कहते थे रहने के लिए सवारी हवेली नहीं है, चढ़ने की सवारी नहीं, और मोहम्मद कहता है मैं नबी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहालत है। अल्लाह ताला से डरा करो, सिर्फ दौलत की वजह से, मनसब की वजह से भरी मजलिस में उसको अकीर करता है और उसको वो बेचारा शर्मिंदा होकर बैठा। ये तकब्बर है। अल्लाह के हक में कमी, बंदों के हक में कमी। आपने तकब्बर की बात ये बताई, ये सबसे बड़ा गुनाह है ये जो शैतान ने किया। इसके बाद बनी इसराइल का तस्करा है तकरीबन एक पारे के करीब, बड़ी तफसील से। इसराइल लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का। उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। उनके बेटों में से एक का नाम यहूदा था, उस वजह से इनको यहूदी कहा जाता है। इनका तस्करा तफसील से क्यों है? दो वजह से। एक तो ये कि ये पढ़े लिखे लोग थे, नबी ज़ादे, रसूल ज़ादे, पैगम्बर ज़ादे, साहब ज़ादे। पहली किताबों के बारे का बाकी अरब के लोग बद्दू थे, अनपढ़, बुत परस्त। और ये कहते थे कि मोहम्मद नबी नहीं है माज़अल्लाह, अगर ये नबी होता तो हमें ना पता, तुम्हें बड़ा पता है ये नबी। वो भी कहते यार ये पढ़े, हालांकि ये पढ़े लिखे बदमाश थे, पता था इनको सब। इसी वजह से मदीना में आके आबाद हुए थे कि आखिरी नबी, हसद बुग़्ज़ की वजह से कि अब हम इसके पीछे क्यों लगे। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद में से इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब, उस नस्ल से क्यों नहीं आया। ये दूसरा जो बेटा था इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसकी नस्ल से क्यों आया। ये इनको हसद बुग़्ज़ खा गया। आज तक ये हमारे खत्ते पड़े हुए हैं और मुसलमानों के खिलाफ, हमेशा से हमारे नबी के भी खिलाफ हमारे, इसलिए इनका तस्करा यहाँ तफसील। और दूसरी वजह यहाँ ये है कि अल्लाह ये कहना चाहता है कि कभी ये दुनिया के अंदर इनकी इमामत, क़ियादत, सियादत थी। मैंने इनमें नबी बनाए, इन बादशाह बनाए। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके करतूतों की वजह से मैं दुनिया की सरदारी, इमामत, क़ियादत इनसे लेके तुम्हें दे रहा हूँ। पहले इनके हालात पढ़ लो। अगर तुमने भी अपनी किताब और रसूल के साथ ये सलूक किया जो इन्होंने किया था किताब नबियों के साथ, तो तुम्हारा हशर भी ऐसे ही होगा। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए इनको पहली बात इनका ऐब बयान किया कि इनको पता था कि ये नबी रसूल है, तो सिर्फ लोगों के नजराने महाने हमारे ख़त्म ना हो जाएं, लोग इसके पीछे ना लग जाएं, सिर्फ इस वजह से हक नहीं बताते थे। जैसे आजकल भी कई लोग जो है पता होता है हक इसलिए नहीं बताते कि फिर हमारे नजराने महाने सलाने छूट जाएंगे। और ये यहूदियों का वतीरा और तरीका है।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بات جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ہم نے ان پہ اتنی نعمتیں کی، احسانات کیے اور ان کو جو ہے مصیبتوں سے نکالا۔ وہ فرعون ان پہ ظلم ستم کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو باقی رکھتا تھا خدمت کے لیے، لڑکوں کو مارتا تھا، ہم نے ان کو اس سے نجات دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آگے پھر سمندر سے ہم نے ان کو نجات دی، من سلوا ہم نے ان پہ اتارا، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ ہماری نافرمانیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنے کے اندر نافرمانی کی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا تو اللہ نے ان میں بندر اور خنزیر بنائے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن کی شکلیں تبدیل ہوں سوائے ان کے خنزیروں، بندروں کی اولاد ہے یہ یہودی، جن کو مسلمان حکمرانوں نے، عوام نے آئیڈیل بنائے ہوئے، شکل صورت میں، لباس میں، کھانے پینے میں، شادی میں، سیاست میں، معیشت، معاشرت، ہر چیز میں یہودیت جو ہے، معیشت کے اندر سود لیا ہوا ہے، سیاست کے اندر جو ہے ان کا طریقہ لیا ہوا ہے، اور شکل صورت لباس سب ان کا یہودیوں والا، کھانے پینے سارے طریقے۔ اور یہ دنیا کی ذلیل ترین گندی قوم ہے یہ، جس کو حکمرانوں نے اور عوام نے اپنا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بری بات کا ذکر کیا کہ ان میں قتل ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا لگاؤ مقتول کو تو وہ زندہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اور بتائے گا۔ تو پھر لگے کون سی گائے ہو، کیسی ہو، کیا رنگ ہو، کیا رو، حجتے کرتے رہے تو اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو مان لینا چاہیے، حجتے کر کے اپنے آپ کے اوپر تکالیف نہیں لانی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ان میں علماء تھے وہ چھپاتے تھے، فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھ کے پیسے لے کے کہتے تھے ہاں یہ حلال ہے، یہ تمہارے حلال۔ اور جو ان میں سے ان پڑھ ہیں وہ علماء کے پیچھے ان پہ لگتے تھے، باجی بات جو مرضی کریں، کچھ بھی نہ کرو، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، جیسے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھل کود کر لیں، دھمال ڈالیں، نعل لگا لیں تو ہم بخشے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر کیا، جو یہ غلط لوگ ہیں جہنم کا، اور جو نیک لوگ اچھے کام کریں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں دونوں باتیں صاف صاف، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جنت نعمت کہ اللہ بند کر کے جہنم کا شروع کر دیتا ہے کہ اگر برے کام کرو گے تو اس کے لیے تیار رہو۔ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ بند کر کے جنت کا شروع کر دیتا ہے کہ اے میرے بندو اچھے کام کرو تمہارے لیے یہ جنت ہے۔ مومنوں کی صفات وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کافروں کے جو ہے وہ طریقے عادات، کافروں کے طریقے عادات پہ مومن دونوں یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ جنت جہنم دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید بھی رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈریں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم وہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، اس کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پڑوسی ہوں گے۔ اس کی جو ہے کفالت کرنے والا یتیم کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ یہ یتیم اور قیدی دو ایسے مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، قیدی جرم کیا اس کو سزا مل رہی، کئی بے گناہ، یہ وہ دو مظلوم ہیں کہ ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، ان پہ لوگ خرچ نہیں کرتے، نہ ان کا دھیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ صرف 5,000 کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں، کوئی 5,000 دے دے تو وہ باہر آ جائیں گے۔ اور یتیم جس نے سلوک کرنا ہوتا ہے وہ خاندان والے کرتے نہیں، دوسروں کو کرنے، اسی مر گئے ہیں۔ تو یہ بڑے مظلوم ہیں دو طبقے، یتیم اور قیدی، اور بڑا اجر ثواب ہے ان پہ خرچ کرنا۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات زیادہ جائز، آمدن کم ہے اور اس کی ضرورت صبح سے اٹھتا ہے عشاء تک لگا رہتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے۔ فرمایا لوگوں کو اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر ان کی ایک اور برائی کا بیان ہوا کہ بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں یہ بالکل ہم پہ فٹ آتی ہیں، جو مرضی کی بات ہے مانتے ہیں دوسرے۔ یہ قتل کرتے تھے حالانکہ قتل حرام ہے، یہ بات نہیں مانتے تھے، قتل کرتے تھے، اور جب قیدی بنتے تو فدیہ لے کے ان کو چھڑاتے تھے، جیسے ہمارا طریقہ۔ ہم بھی بالکل چلتے ہیں اسلام پر اتنا جتنے ہماری برادری، بیوی بچے، مارکیٹ، علاقہ، ماحول اجازت دیتا ہے۔ جہاں برادری کی بات آئے، بیوی بچے کے ڈھیٹ پن سے ہم اس کو اسلام کو ساتھ سلام کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں یہودیت والی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جرم ذکر کیا جس کا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ پہلے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا مجھ پر ایمان لائیں گے، جب وہ آ گیا تو پھر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان ظالموں پر۔ اس کے بعد ان کی برائی کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر ان کے لیے ہدایت کی کتاب لے، پیچھے بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑے حریص ہیں دنیا میں رہنے، ان میں سے ایک ایک آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے 1000 سال زندگی ملے۔ اللہ کہتے ہیں 1000 زندگی بھی مل جائے پھر بھی مرنا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن یہودیوں کا ایک گروہ آیا، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری 5 باتوں کا جواب دے دیں، ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ سچے نبی رسول ہیں۔ آپ نے وعدہ لیا کہ دیکھو پکی بات کرو میرے ساتھ، جیسے یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ اگر میں 5 باتوں کا جواب دے دوں اللہ کے حکم سے، اللہ مجھے بتائے گا تو مجھے تم نبی مان لو گے؟ ہاں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی نشانی بتا کے، نبی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہمارا دل بھی سوتا ہے، نبی جب سوتا ہے اس کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، کیوں؟ یہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو گئے تھے، خراٹے لے رہے تھے، فرمایا عائشہ رضی اللہ جب میں سوتا ہوں نا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، یہ نبی کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرد عورت جو میاں بیوی ہوتے ہیں کبھی مؤنث پیدا ہوتا ہے، کبھی مذکر کبھی لڑکا، وجہ نے کہا آپ نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے، مرد کا آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے، عورت کا آ جائے تو لڑکی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بتا کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے آپ پر حرام کی تھی؟ فرمایا اس کو ٹانگ کا درد ہو گیا تھا تو اس کو موافق آتا تھا اونٹنی کا دودھ، تو انہوں نے حرام کر دیا لوگوں کے لیے اللہ کے حکم سے کہ آپ لوگ گوشت اس کا نہ کھایا کریں تاکہ اونٹنی رہے میرے کام آئے دودھ کے لیے۔ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال یہ رعد کیا ہے؟ میں فرشتہ ہے جو بادل اس پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ کہ یہ آواز کیا ہے؟ کہتے یہ فرشتے کی آواز۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کا آپ نے جواب دے دیا، اب ایک بات رہ گئی، اگر آپ اس کا جواب دے دیں نا تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، آپ کے پاس کون آیا؟ فرمایا جبریل ہے۔ کہتا بات بگڑ گئی، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے بڑوں پہ عذاب لے کے آیا۔ اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، نبی کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے۔ کیوں دشمنی کرتا ہے وہ؟ اسی نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا جو تصدیق کرتا ہے یہ قرآن پہلی کتابوں کی۔ اس میں تھا کہ توحید، یہ بھی کہتے توحید، اس میں تھا شرک نہیں ہے، قرآن بھی کہتے، پہلے کتابوں میں تھا کہ دنیا فانی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور یہ ہدایت کا باعث ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اللہ فرشتے اور رسولوں اور جبریل میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی دشمن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔